ڈیل کارنیگی کی کتاب ہاؤ ٹو ون فرینڈس اینڈ انفلوئنس پیپل کے اردو ترجمے دوسروں پر جادو کیجیے سے پیش خدمت ہے اگلا نکتہ فوری اشتعال۔ ذرا ذرا سی بات پر مشتعل ہو جانا ایک موذی مرض سے کم نہیں ہے۔ فوری اشتعال سے ہمیشہ نقصان ہوتا ہے اور انسان کی شخصیت کا سحر ختم ہو جاتا ہے، اس کی ہر دل عزیزی میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ فوری اشتعال پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے؟ فرض کیجئے آپ نے چند دوستوں کو کسی تقریب میں مدعو کیا ہے۔ اپنے چھوٹے بھائی کو ہدایت کی تھی کہ ان کی خاطر مدارات کے لیے کچھ لوازمات بازار سے لے رکھے اور ڈرائنگ روم میں فرنیچر وغیرہ ذرا سلیقے سے سجا دے۔ لیکن جب آپ دوستوں کے ساتھ گھر پہنچے تو ڈرائنگ روم میں کرسیاں بدستور ادھر ادھر بکھری پڑی تھیں، صوفوں کے گرد پوش غائب تھے، ایشٹرے قالین پر پڑے تھے۔ ایسی صورت میں آپ نے کیا کیا ہوگا؟ اندر جا کر بھائی پر برسنا شروع کر دیا ہوگا۔ ممکن ہے ایک آدھ تھپڑ بھی رسید کر دیا ہو، یا دوستوں کی موجودگی میں ہی بلا کر اس کی ڈانٹ ڈپٹ کی ہو۔ یہ دونوں طریقے نامناسب ہیں۔ ایسے ہی کچھ مواقع ہوتے ہیں جب آدمی فوری اشتعال میں آ سکتا ہے، لیکن اگر آپ مندرجہ بالا صورتحال میں یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہوا، ممکن ہے بھائی کسی ضروری کام کے لیے چلا گیا ہو، یا شاید اسے یاد نہ رہا ہو۔ آخر آپ خود بھی تو بعض اوقات کوئی ضروری کام بھول جاتے ہیں۔ اسی طرح کوئی بھی خلاف خواہش صورتحال دیکھ کر یک لخت چراغ پا ہونے کی بجائے صرف چند لمحوں کے لیے سوچئے کہ ایسا کیوں ہوا، اس کی فلاں وجہ ہو سکتی ہے، اور جیسے ہی آپ اس سبب کی گہرائیوں میں الجھیں گے آپ کے خیالات پٹ جائیں گے اور ان کی شدت میں کمی آ جائے گی۔ اگر آپ اس ہدایت پر مستقل عمل کریں تو فوری اشتعال کی خامی ہمیشہ کے لیے دور ہو سکتی ہے۔ ہمارے ایک شناسا ہیں، اچھے خاصے ٹھنڈے مزاج کے آدمی ہیں، لیکن اگر کبھی کھانا کھاتے وقت یا اخبار پڑھتے وقت ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھے تو انہیں بری طرح غصہ آ جاتا ہے۔ ریسیور اٹھا کر اس بری طرح سے دھاڑتے ہیں کہ یقیناً دوسری طرف والا اچھل پڑتا ہوگا۔ بہت ممکن ہے رات کو سوتے وقت، غسل کرتے وقت، یا کسی دلچسپ ناول کا مطالعہ کرتے وقت فون آنے پر آپ کا بھی یہی حال ہوتا ہو۔ لیکن اگر گھنٹی کی آواز سنتے ہی صرف ایک لمحے کے لیے یہ سوچیں کہ آخر کون ہو سکتا ہے اس وقت، خبر نہیں کس ضرورت کے تحت اس نے فون کیا ہو، میرا خیال ہے یہ فلاں صاحب ہوں گے، یا شاید وہ صاحب جنہیں میں نے کل فلاں کام کرنے کے لیے کہا تھا۔ اس طرح سوچیں گے تو ریسیور اٹھاتے وقت آپ کا لہجہ اشتیاق بھرا ہوگا، جس سے سننے والا آپ سے گفتگو کرنے میں دلچسپی محسوس کرے گا، اور ممکن ہے اس دلچسپی میں آپ ہی کا فائدہ ہو۔ اس قسم کے طرز عمل کے بار بار اعادے کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی طبیعت میں ہونے والی یہ تبدیلی آپ ہی کے لیے فائدے کا باعث بنی ہے، جو آپ کی شخصیت کو سحر انگیز اور ہر دل عزیز بنانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ خلاف منشا صورتحال دیکھ کر اس پر یک لخت مشتعل ہونے کی بجائے اس کی وجوہ پر چند لمحوں کے لیے غور و فکر کو بنیادی اصول بنا لیجئے۔ یاد رکھیے، اگر آپ ایک مرتبہ فوری اشتعال کا شکار ہو گئے تو اس کے رد عمل میں پیدا ہونے والی صورتحال نہ جانے کب تک آپ کو ذہنی طور پر پریشان اور رنجیدہ رکھے۔